بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ النساء سبق نمبر 158 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ الرجال قوامون علی النساء سے لے کر آیت نمبر 35 علیما خبیرہ تک ہوگا۔ تو آئے عزیز طلبہ، سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، ترجمہ دیکھیے، مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، چنانچہ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں۔ فالصالحات قانتات، چنانچہ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں اپنی شوہروں کی۔ حافظات للغیب، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ جس طرح یہاں تک زیادہ تر احکام وہ تھے جو کہ عورتوں کے حقوق سے متعلق تھے۔ اب آئندہ جو ہیں ان آیاتوں کا ابھی بیان ہے جس میں مردوں کے حقوق ہوں گے۔ تو اس آیت کا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اب تو روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کی کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدلے کا حکم دیا ہی تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور پھر وہ عورت بغیر جو بدلہ لیے واپس چلی گئی۔ اس طرح کی روایت بھی ایک آتی ہے کہ ایک انصاری اپنی بیوی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور جس کا نشان ابھی تک میرے چہرے پہ موجود ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اس کا حق تو آپ کو تجھے نہیں حاصل تھا، یعنی صحابی سے کہا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ادب سکھانے کے لیے مرد جو ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس آیت میں مردوں کی حاکمیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کی حیثیت اور مقام متعین کر دیا کہ یہ عورت کا مقام ہے اور یہ مرد کا مقام ہے۔ تو مرد کا مقام یہ ہے کہ عورت کا حاکم اور منتظم ہے اس کا، اور عورت کے اوپر اس کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے۔ تو تفسیر دیکھیے انشاءاللہ۔ الرجال قوامون، مرد قوام ہے، مرد حاکم ہے عورتوں پر، علی النساء، عورتوں پر۔ مسلطون، جی تشریح کی ہے صاحب جلالین نے قوام کی مسلط سے، کہ مسلطون یعنی ان پر مسلط ہیں۔ تو قوام جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سرپرست کے، مصلح کے، نگران کے۔ تو صاحب جلالین نے جو ہے مسلطون سے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ ان پر مسلط ہیں، عورتوں پر، کہ یعنی ان کو ادب سکھاتے ہیں، ان کو تعلیم سکھاتے ہیں، اور آمر اور ناہی ہے، یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنے والے ہیں۔ قوام ان پر کیسے ہیں کہ اچھی، قوام یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا ڈنڈا چلاتے ہیں، ان کے اوپر رعب جماتے ہیں، نہیں۔ قوام مسلط کا مطلب یہ ہے، اشارہ کر دیا کہ وہ ان کو اچھے کاموں کا حکم دینے والے ہیں اور غلط کاموں سے ان کو روکنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مسلطون کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اوپر مسلط ہے کہ تم یہ کرو، تم یہ نہیں کرو۔ تو اور یہ بھی اشارہ کر دیا کہ بھائی منتظم جو ہے نا، مسلطون کہہ کے اشارہ کر دیا کہ انتظام مرد کے پاس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فطرت یہی ہے کہ گھر کا انتظام مرد کے پاس ہو۔ ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح جیسے حاکم ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، وہ اپنی رعایا، اپنے عوام کا خیال رکھتا ہے، اور ان کو، ان کی جو ہے نا اپنی شاہ نشان ان کو حکم دیتا ہے، اور انہی کو وہی حاکم ہی چلا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے مرد بھی ان کو چلاتا ہے اپنی، جیسے کہ حاکم اپنی رعایا کو چلاتا ہے۔ علی النساء، عورتوں کے اوپر۔ تو اب یؤدبونہن، اب ہو سکتا ہے مسلطون سے کسی کے ذہن میں یہ اعتراض ہوا ہو نا کہ بھائی جب مسلط ہے ان پر، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان پر ڈنڈا چلائے گا، اپنے رعب جمائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یؤدبونہن، وہ ان کو ادب سکھائے گا۔ وَيَأْخُذُونَ عَلَىٰ أَيْدِيهِنَّ،
اور ان کو ادب سکھاتے ہیں اور ان کے ہاتھ تھامتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ کہ یأخذون علی ایدیہن کنایہ ہے اس بات سے کہ ان کو غلط بات سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یؤدبونہن ان کی تعدیب کرتے ہیں، یعنی اچھی باتیں ان کو سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ کرتے ہیں، بلکہ مسلط کا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ مسلط اس بارے میں ہے کہ ان کو ادب سکھائیں گے، تو گویا کیفیت تسلیط کی کیفیت بتا دی کہ ان کو ادب سکھائیں گے، وَيَأْخُذُونَ عَلَىٰ أَيْدِيهِنَّ، اور ان کو مکروہ کام کی طرف اگر ان کا ہاتھ جائے گا تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو واپس لائیں گے۔ یہ مرد کی یہ فطرت ہے، فطرت یہی ہے کہ عورت غلط کام کی طرف اگر جائے گی تو مرد اس کو روکے گا کہ آپ یہ کام نہیں کریں۔ وجہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، اس کو ای بتفضیلہ لہم علیہن، یعنی اس مرد کو فضیلت دی ہے، ان کو فضیلت حاصل ہے مردوں کو، علیہن عورتوں پر۔ اب فضیلت کی کچھ صورتیں، کیسی فضیلت حاصل ہے؟ تو صاحب جلالہ نے کچھ صورتیں بیان کی ہے بالعلم، کہ علم میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، علم میں عموماً مرد عورت سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مرد باہر جاتا ہے اس کو بہت ساری چیزوں، علم کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کا علم ہے، اس کو باہر کی چیزوں کا علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ باہر جا کے چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اگر فطرت کے مطابق ہے۔ اگر فطرت نہیں ہے بلکہ سارے معاملات ہی عورت کے سپرد ہے، پھر تو کیا ہی کہنے۔ والعقل، عقل کے اعتبار سے بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقصات العقل کہا ہے عورت کو، والولایت، اور ولایت میں وغیرہ ذالک اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ولایت کا مطلب ہے، ولایت عام ہے کہ کوئی بھی ولایت ہو سکتی ہے، جیسے کہ مثلا نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صرف اور مرد کو ہی بنایا، عورت کو نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے خلافت، اسلامی خلافت میں خلافت مرد کا ہی حق ہے، مرد کو ملے گی۔ اسی طریقے سے قاضی مرد ہوگا، اور بہت ساری چیزیں وغیرہ ذالک سے مراد ہے کہ جیسے جمعہ مرد پڑھائے گا، امامت مرد کرے گا، عورت کی امامت نہیں ہے، جماعت مرد کرے گا، اذان مرد دے گا، خطبہ مرد دے گا، تکبیرات تشریق مرد پڑھائے گا، اور اسی طریقے سے گواہ جو ہے نا مرد کے زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، جب ایک خاتون نے سوال اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں آتی ہے۔ تو یہ فضیلت کی کچھ صورتیں ہیں جس کا صاحب جلالین نے ذکر کیا، علم، عقل، ولایت وغیرہ۔ اور بما انفقوا علیہن، اور بسبب اس کی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، یہ دوسری وجہ قوام ہونے کی دوسری وجہ۔ ایک تو یہ کہ بہت ساری چیزوں میں اللہ نے فضیلت دی ہے، دوسرا ہے کہ انفقوا من اموالہم، وہ اپنے اموال سے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اب اگر معاملہ ایسا ہے کہ عورت جو ہے نا خرچ کرتی ہے مرد کے اوپر، تو یہ فطرت کے خلاف ہو جائے گا پھر۔ والصالحات، پس نیک عورتیں، منہن ان میں سے وہ ہے، قانتات جو اطاعت کرنے والی ہے، مطیعات لازواجہن، عورت کی اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے شوہر پر حکم چلانے والی ہے۔ حافظات للغیب، اور اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہے، لفروجہن، یعنی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی ہے، وغیرہ، اور دوسری چیزوں کی بھی۔ کیا مطلب؟ اموال وغیرہ کی، جو اموال ہوتے ہیں، تو اموال اس کی جو دو چیزیں ہوتی ہیں اموال کی، ایک تو وہ مہر جو اس کو دیا ہوتا ہے شوہر نے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اور دوسرا سونا چاندی وغیرہ ہے، گھر بار، یہ سب جو مہر میں جو بھی لکھا جاتا ہے، اور دوسرا نفقہ، ماہانہ خرچہ یا سالانہ خرچہ جو دیتا ہے، تو ان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ فی غیبت ازواجہن، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، غیب سے جو مطلب ہے وہ بتا رہے صاحب جلالہ، بما حفظ اللہ، بسبب وہ چیز جو اللہ نے ان کو حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، جو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفظ دیا ہے۔ یہ تحفظ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بما حفظ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفظ دیا ہے، اوصى علیہن الازواج، کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے اس معاملے میں شوہروں کو کہ بھائی تم ان کے ساتھ اچھے معاملات، عاشروہن بالمعروف، ان کو مہر دو، ان کے ساتھ اچھے معاملات رکھو، ان کو نفقہ دو۔ اب اس سے آگے اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے، واللاتی تخافون سے اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے عزیز طلبہ، اس کو ذرا ہم اختصار کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں شوہروں کو ہدایت ہے کہ اگر مثلا بیوی تمہاری نافرمانی پر اتر آئے، تو بیوی اگر نافرمانی پر اتر آئے تو اس کے اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو زبانی سمجھا دو، ہاں، اس کو وصیت کرو، نصیحت کرو، اس کو بٹھاؤ، گھر میں تعلیم کا ماحول بناؤ، اور ایسا ماحول بناؤ کہ بیوی شوہر سے سیکھے چیزیں کہ اس کی اطاعت کیسے کرنی ہے، نمبر 1۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پھر بھی وہ نافرمانی کرتی ہیں تو اس سے اس کا بستر الگ کر دو، لیکن اپنے گھر میں ہی بستر الگ کر دو، یہ نہیں کہ ناراض ہو کہ گھر سے ہی چلے جاؤ۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اچھے طریقے سے کہ ان کو مارو، لیکن ایسی مار جو کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، چہرے پر نہیں مارو، ان کی ہڈی پسلیاں نہ توڑو۔ تو 3 طریقے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن،
اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو فعظوہن تو انہیں نصیحت کرو. پہلا طریقہ ٹھیک ہے. واہجروہن فی المضاجع اور ان کو بستروں میں تنہا چھوڑ دو. یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. واضربوہن اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو انہیں مار کر سزا دو. واضربوہن تو انہیں مار کر سزا دو. فإن اطعنکم پھر اگر وہ تمہارے مقصود میں تمہاری اطاعت کریں فلا تبغوا علیہن سبیلا تو پھر ان کو ظلم کر کے زد و کوب کر کے بہانے تلاش مت کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا ہے. علیٰ بے شک اللہ تعالیٰ بلندی والا ہے بہت زیادہ بلندی والا. جی واللاتی تخافون اور اگر تم خوف ڈر رہے ہو نشوزہن ان عورتوں کی نافرمانی بھی. نشوز کس کو کہتے ہیں؟ نشوز اصل میں کہتے ہیں ارتفاع کو اٹھ جانے کو. اور مرأہ عورت کے سلے میں جب آتے ہیں نشوز المرأہ جیسے یہاں پر نشوزہن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عورت کا اپنی بیوی عورت کا اپنے شوہر پر غصہ کرنا ٹھیک ہے اور اس کی اطاعت سے عورت کا نکل جانا اور اس پر تکبر کرنا یعنی عورت خود کو بڑا سمجھے عورت شوہر کے مقابلے میں اس کو نشوز کرتے ہیں. ای عصیانہن لکم یعنی تمہاری نافرمانیاں کرتی ہیں بأن صورت بتا رہے ہیں ابھی بأن ظہرت اماراتہ یعنی اس کی نشانیاں ظاہر کر لے وہ اس کی نشانیاں ظاہر ہو جائے اور نافرمانی کی نشوز کی نشانیاں ظاہر ہو جائے. کیا مطلب یہ کہ آواز بلند کر دیا تمہاری اوپر یا یہ کہ جواب نہیں دیتی ہے اس کو جب شوہر اس کو بلاتا ہے. تو اور بھی صورتیں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ تیزی میں بات کرتی ہے تو یہ نشانی ہے نشوز کی. وہ بہت جو ہے نا لڑتی ہے بہت زیادہ یہ نشوز کی نشانی ہے. دوسرا یہ کہ جب وہ اس کو بلاتا ہے تو آواز نہیں دیتی. وہ اپنا حق پورا کرنے کے لیے اس کو بلاتا ہے تو جواب نہیں دیتی ہے. تو یہ امارات ہے یہ نشانیاں ہیں اس کی. فعظوہن تو پہلا طریقہ یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو نصیحت کرو. کیا مطلب؟ فخوفوہن من اللہ اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈرا دو کہ اس نشوز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت سخت وعیدیں نازل فرمائی ہیں تو اس کو ڈراؤ. اس کو کہو کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بچو اس کے عذاب سے. تو کہ عورت اگر ایک رات جو ہے نا عورت اگر رات کو شوہر کو ناراض کر کے سو جائے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے اور صبح تک کر رہے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ یہ کہ واہجروہن فی المضاجع الگ کر دو ان کے بستریں. اعتزلوا الی فراش آخر اشارہ ہے کہ یہ جو اپنے بسترے الگ کرنا ہے اپنے گھر میں ہی کرو. یہ نہ ہو کہ ایک گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے جاؤ تو یہ مرد کی بزدلی ہوگی. اعتزلوا یعنی جدا ہو جاؤ الی فراش آخر دوسرے بستر میں ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں یہ اعتزلوا الی فراش آخر کا مطلب یہ ہے کہ اس بستر پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ منہ دوسری طرف کر لے اور جو شوہر عورت کا حق ہوتا ہے اس کو پورا نہ کرے. یہ کب؟ ان ظہرن النشوز اگر ان سے نشوز ظاہر ہو رہا ہے. یہ نہ ہو کہ شوہر جو ہے نا ویسے ہی منہ بنا کے اس طرف منہ کر کے سو جائے. ایسا نہیں ہے. نشوز کے اظہار کی صورت میں جب عورت کی طرف سے نشوز ظاہر ہو گیا تب یہ عورت اس طرح کرے کہ دوسری طرف منہ کر کے سو جائے. تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. تیسرا طریقہ کیا؟ واضربوہن کہ ان کو مارو ضرباً لیکن ایسا مارنا غیر مبرح یعنی تکلیف نہ ہو اس میں. ایسی مار جس میں تکلیف نہ ہو تو جس میں ہڈی نہ ٹوٹ جائے اور جیسے حدیث شریف میں منع ہے کہ اس کے چہرے پر نہ مارو ٹھیک ہے. تو غیر مبرح کا مطلب یہ ہے تکلیف نہ ہو اس کو. مطلب بس یہ کہ ڈانٹ ٹپٹ ہو جائے تھوڑی سی مار کر کے اس کو سمجھ میں آ جائے. ان لم یرجعن بالہجران اگر جدائی سے وہ تمہاری طرف نہ لوٹے تب. یہ کہہ کے صاحب جلانے نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو تین امور ہیں نا فعظوہن نصیحت کرنا واہجروہن اور بستروں سے الگ ہونا واضربوہن اور ضرب اس میں تدریج ہے. یہ مرتب ہے ایک دوسرے پر. یعنی اگر پہلے نصیحت سے نہیں مان رہی ہے تو ان سے بستر جدا کر دو. اگر بستروں پہ جدا کرنے سے بھی نہیں مان رہی ہے ان لم یرجعن بالہجران واضربوہن تو ان کو مارو لیکن ایسا مارنا جس میں غیر مبرح. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا پھر اگر ان تین راستوں میں سے ایک راستے میں جو ہے نا کسی میں مان گئی پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے فيما يراد منهن جو ان سے مانگی جاتی ہے فلا تبغوا تو تلاش نہ کرو فلا تطلبوا تو تلاش نہ کرو علیہن ان کے اوپر سبیلاً کوئی راستہ طریقاً الی ضربہن ظلماً ظلم کرتے ہوئے ان کے اوپر مارنے کی. اب اگر ان چیزوں میں سے وہ راضی ہو گئے نا تو اب شوہروں کو یہ نصیحت ہے کہ اب کوئی ایسا راستہ تلاش نہ کرو جن کے ذریعے تم ان کو مارو تو یہ ظلم ہو جائے گا. پھر یہ ظلم ہوگا. اب اگر تھوڑی سی ڈانٹ ٹپٹ سے تھوڑی سی مار سے یا بستر کرنے سے وہ مان رہی ہے وہ اطاعت پر آ رہی ہے تو بس اب رک جاؤ. اب کوئی اور راستے تلاش نہ کرو جیسے ہوتا ہے عموماً نا کہ بس بیوی کو مارنے کی بیوی کو ٹارچر کرنے کا کوئی نہ کوئی تلاش
ذریعہ تلاش کرنا ہی ہے شوہر نے، نہیں اب ایسا نہیں کرو، تو یہاں پر شوہر اعتدال ہے، ٹھیک ہے نا، دین کے ہر حکم میں دیکھیں اعتدال ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مارنے کا بھی حکم دے دیا، لیکن آگے اعتدال پر لانے کے لیے بتایا کہ بھائی اگر وہ تمہاری اطاعت پر اتر آئے نا، تو اب اگر تم نے مارنے والا معاملہ شروع کیا ہوا ہے تو اس کو جاری نہیں رکھو، اس کو روک دو ابھی، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فِي مَا يُرَادُ مِنْهُنَّ فَلَا تَبْغُوا وَلَا تَطْلُبُوا عَلَيْهِنَّ، ان کے اوپر تلاش نہ کرو سبیراً کوئی راستہ، طریقاً ایسا راستہ إِلَىٰ ضَرْبِهِنَّ ظُلْمًا کہ ان کو ظلم کر کے مارا جائے، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت عالی شان والا، عالی شان ہے، فاحذروہ لہذا اس سے ڈرو، ان یعاقبکم کہ وہ تمہیں سزا دے گا، کب ان ظلمتموہن، اگر تم ان عورتوں کے اوپر ظلم کرو، اگر تم ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصلحت نہیں ہو رہی، مار کی بھی دیکھ لیا، پھر بھی دونوں میں جو ہے نا نہیں ہو رہی ہے، کسی بھی طرح سے کچھ بھی نہیں بن پا رہا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ثالثین کو حکم دیا ہوا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ بھائی میاں بیوی کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تو تم جا کے درمیان میں پڑ جاؤ، تو اگر ہو سکتا ہے تو دونوں میں جدائی اختیار کر لو، اگر ہو سکتا ہے تو دونوں کو ملا لو، کچھ شرائط بیچ میں رکھ لو، تو ثالثی کا حکم ہے یہاں پر، تحاکم کا حکم ہے یہاں پر، تحکم کا جو کہ ثالث بنایا جاتا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو، ان خفتم شقاق بینہما، میاں بیوی کے درمیان تمہیں پھوٹ پڑنے کا خوف و اندیشہ ہو، فبعثوا حکما من اہلہ، تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے، حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو، فبعثوا تو بھیج دو، حکما من اہلہ ایک منصف، من اہلہ مرد کے خاندان میں سے، وہ حکما اور ایک منصف من اہلہا عورت کے خاندان میں سے، تو یہ ثالثی کا حکم ہے کہ بھائی اگر ان کا معاملہ نہیں بن رہا تو دونوں جو مرد، دونوں جو عورت اور مرد کے خاندان میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ بیچ میں پڑ جائیں، ان خفتم علمتم یعنی تم علم ہو جائے، شقاقا خلاف بینہما دونوں کے درمیان خلاف کا، دونوں کے درمیان دراڑ کا پتہ چل گیا، بین زوجین کس کے درمیان، وہ ہما ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں شوہروں کے درمیان، والاضافۃ للاتساع، تو الاضافۃ للاتساع ای شقاقا بینہما، تو یہ جو وان خفتم شقاق بینہما، شقاق کی اضافت جو بین کی طرف کی گئی ہے نا، تو اس میں یہ اتساع کے لیے ہے، وسعت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے یا سارق اللیل، اور آئے رات کو چوری کرنے والے، اگرچہ وہ دن کو بھی چوری کر رہا ہوتا ہے نا، تو دونوں کے درمیان یہ اصل میں ای شقاقا بینہما، شقاقا بینہما ہونا چاہیے تھا بغیر اضافت کی، لیکن اضافت کر دی کیونکہ پھر اضافت کرنے سے وسعت آ گئی، تو دونوں طریقے سے صحیح ہے، فبعثوا الیہما تو دونوں شوہر بیوی کی طرف بھیج دو، برضاہما، ٹھیک ہے نا، یہ شرط لگائی ہے کہ بےوسط دونوں کے ساتھ بھیجنے کی شرط یہ ہے کہ دونوں راضی بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ شوہر بیوی کو پتہ ہی نہیں ہو اور دو بندے خود سی اٹھ کے چلے جائیں، تو یہاں سے صاحب جلالین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اب حکم والا معاملہ چونکہ چل رہا ہے نا، تو حکم ایسا نہیں کر سکتا کہ شوہر کے اجازت کے بغیر، اس کے علم میں لائے بغیر وہ اس بیوی کو طلاق دلوا دے، نہ یہ کہ بیوی کے حکم اور اجازت کے بغیر خلا لے لے، اس کی اجازت نہیں ہے اور خلا لے لی، ٹھیک ہے نا، تو یہ تینوں ائمہ، امام شافعی، امام احمد اور ائمہ احناف کے ہاں بھی ہمارے یہاں یہی ہے کہ حکم جو ہے نا، حکم وہ بغیر اجازت کے نہیں دے سکتا طلاق، ٹھیک ہے، البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ بھائی حکم یعنی جو ثالث ہوتا ہے وہ میاں بیوی کی اجازت کے بغیر بھی ان کی طلاق کر سکتا ہے، تو اس میں جو عدالتی خلا ہے وہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے نا بغیر اجازت کی خلا کروا دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ظاہر ائمہ احناف کے یہی ہوگا کہ قاضی یعنی عدالتی خلا جو عدالت میں جو قاضی بیٹھتا ہے، جج بیٹھتا ہے، وہ بغیر ان دونوں کی اطلاع دی اور بغیر ان دونوں کی رضامندی جدائی نہیں کر سکتا، ان کے ائمہ احناف کا مذہب یہی ہے، اور بہت سارے دارالفتہ سے فتویٰ بھی یہی جاتا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر عدالتی خلا ہوتی نہیں ہے، اگر شوہر کے علم میں ہے، علم میں آ گیا تو وہ خلا دے سکتا ہے، قاضی کر سکتا ہے، حکما رجل عادلا یعنی ایک عادل آدمی یا دو بندے کر دیں، من اہلہ شوہر کی، اقاربہ اس کے رشتہ داروں میں سے، وہ حکما من اہلہا رشتہ داروں میں سے ہوگا تو اس کا خیال رکھیں گے نا، تو دور باہر کا ہوگا تو اس کا خیال ہی نہیں ہوگا، وہ حکما من اہلہا، اور بیوی کے اہل میں سے بھی ایک حکم، ویوکل الزوج حکمہ فی طلاق، اور یوکل الزوج اور شوہر بنائے اس کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنائے، فی طلاق کے معاملے میں، وقبول عوض علیہ اور اس کے عوض طلاق کا جو عوض آئے گا اس کو قبول کرنے کے لیے بھی اس کو حکم بنا لے، وتوکل ہی اور عورت بھی اس کو وکیل بنائے، حکمہ اپنے حکم کو، پھر اختلاء خلا میں، فیجتہدان تو وہ سوچ و بچار کریں، آپس میں مشورہ کریں، ویأمران الظالم بالرجوع اور ظالم کو وہ حکم دے دیں رجوع کا کہ بھائی آپ ظلم کر رہے ہیں، یعنی بیوی کی طرف سے اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کو حکم دے دیں کہ بھائی آپ
ظلم نہ کریں. شوہر کے اوپر ظلم شوہر کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے جیسے عموماً ہوتا ہے تو شوہر کو کہے کہ بھئی آپ ظلم نہ کریں, نہیں ہو سکتا تو او یفرقان دونوں میں جدائی ڈال دے. ان رأیاہو اگر وہ دونوں رائے دے یعنی اگر ان دونوں کی رضامندی ہو تو پھر اس طرف اشارہ ہے کہ خود سے جدائی نہیں کر سکتے بلکہ میاں بیوی کی اجازت سے ہی جدائی کریں گے. دونوں کی اجازت جب ہوگی تو اسی لیے عدالت خلا میں بھی دونوں کا رضامندی یعنی دونوں یعنی شوہر کی طرف نوٹیفیکیشن جانا ضروری ہے. قال تعالیٰ تو اس کے بارے میں یعنی دونوں جو ہے نا صلح کرنا چاہتے ہیں. اب بتا رہے ہیں ان یریدا اگر وہ دونوں اصلاح کرنا یریدا اصلاحا اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہتے ہیں یوفق اللہ بینہما تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا. یوفق اللہ بینہما دونوں کے درمیان موافقت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے. کیوں؟ ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والا ہے اور ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں. ان یریدا ای الحکمان وہ دونوں حکم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ بھائی تم دونوں صلح کر لو آپس میں, یا مطلب یہ ہے کہ ان یریدا وہ دونوں میاں بیوی چاہتے ہیں صلح کرنا آپس میں تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں, ضمیر کا مرجع دونوں کی طرف جا سکتے ہیں, حکمان بھی اور نیچے قیل زوجان بھی ہو سکتا ہے. یوفق اللہ بینہما تو اللہ تعالیٰ موافقت بنا دیں گے دونوں کے درمیان. کس کے درمیان؟ بین زوجین میاں بیوی کے درمیان. ای یقدرہما علی ما هو طاعت من اصلاح او فراق یعنی اللہ تعالیٰ مقدر کر دیں گے جو وہ اطاعت کر رہے ہیں اصلاح کی کہ دونوں میں اصلاح ہو جائے گی یعنی دونوں جمع ہو جائیں گی, اور فراق یہ کہ دونوں میں طلاق ہو جائے گی. تو اب ان یریدا میں ضمیر کا مرجع ذرا سمجھے. ان یریدا کی ضمیر کا مرجع اگر حکمان دونوں مولانا جیسے صاحب جلالین نے کیا ہے تو بینہما کی ہما ضمیر کا مرجع پھر زوج ہوں گے, اور اگر یریدا کی ضمیر کا مرجع زوجان ہے تو پھر بینہما کا مرجع بھی زوجان ہی ہوں گے. ٹھیک ہے. ان اللہ کان علیما حلیما بکل شیء اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں, حکیما خبیرا خبر رکھنے والے ہیں, بالبواطن باطنوں کی کا ظواہر جیسے ظاہر کا اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں اس طرح باطن اندر کی سینوں کا بھی اللہ تعالیٰ علم رکھتے ہیں. یہ اس طرح بعض کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ شوہر کے لیے کتنے ایسے طریقے ہیں جس میں وہ بیوی کو سمجھا سکتا ہے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے اس میں, تو کمنٹس میں جواب ضرور لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.